أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جہنم داخرین۔ یہ سورۃ المومن کی آیت نمبر 61 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور تمہارے رب نے کہا مجھے پکارو، مجھ سے دعا کرو، میں تمہیں تمہاری دعاؤں کا جواب دوں گا، تمہاری پکار کا جواب دوں گا۔ یقیناً وہ لوگ جو میری عبادت کرنے سے اپنے تئیں بالا سمجھتے ہیں یا جو میری عبادت سے پہلو تہی کرتے ہیں، ضرور جہنم میں ذلیل ہو کر داخل ہوں گے۔ اے میری بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، آج میرے خطبہ جمعہ کا موضوع ہے دعا کا فلسفہ اور اجابت دعا کے لیے شرائط۔ اللہ تعالیٰ کا یہ ہم پر بہت احسان ہے کہ وہ ہمیں دعا کی ہدایت کرتا ہے اور دعا کی قبولیت کا وعدہ فرماتا ہے۔ امام سفیان ثوری رحمہ اللہ تعالیٰ اپنی دعاؤں میں فرمایا کرتے تھے، اے وہ اللہ جسے وہ بندہ بہت ہی پیارا لگتا ہے جو بکثرت اس سے دعائیں کیا کرے، اور وہ بندہ اسے سخت برا معلوم ہوتا ہے جو اس سے دعائیں نہ کرے۔ اے میرے رب، یہ صفت تو تیری ہی ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ اللہ یغضب ان ترکتا سؤالہ و بنی آدم حین یسأل یغضب۔ اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ جب تو اس سے نہ مانگے تو وہ ناخوش ہوتا ہے، اور انسان کی یہ حالت ہے کہ اس سے مانگو تو وہ روٹھ جاتا ہے۔ حضرت کعب احبار رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس امت کو 3 چیزیں ایسی دی گئی ہیں کہ ان سے پہلے کی کسی امت کو نہیں دی گئی بجز نبی علیہ السلام کے۔ دیکھو، ہر نبی کو اللہ کا فرمان یہ ہوا ہے کہ تو اپنی امت پر گواہ ہے، لیکن تمام لوگوں پر گواہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کیا ہے، یعنی آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا ہے۔ اگلے نبیوں سے کہا جاتا تھا کہ تجھ پر دین میں حرج نہیں، لیکن اس امت سے فرمایا گیا ہے کہ تمہارے دین میں تم پر کوئی حرج نہیں۔
ہر نبی علیہ السلام سے کہا جاتا تھا کہ مجھے پکار، میں تیری پکار کو قبول کروں گا، لیکن اس امت کو فرمایا گیا کہ تم مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کو قبول فرماؤں گا۔ ابو یعلا میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا، 4 خصلتیں ہیں جن میں سے ایک میرے لیے ہے، ایک تیرے لیے، ایک تیرے اور میرے درمیان، اور ایک تیرے درمیان اور میرے دوسرے بندوں کے درمیان۔ جو خاص میرے لیے ہے وہ تو یہ ہے کہ تو صرف میری ہی عبادت کر اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کر، اور جو تیرا حق مجھ پر ہے وہ یہ ہے کہ تیرے ہر عمل خیر کا بھرپور بدلہ میں تجھے دوں گا، اور جو تیرے میرے درمیان ہے وہ یہ ہے کہ تو دعا کر اور میں قبول کیا کروں گا، اور چوتھی خصلت جو تیرے اور میرے اور دوسرے بندوں کے درمیان ہے وہ یہ ہے کہ تو ان کے لیے وہ چاہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ مسند احمد میں سامعین کرام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ دعا عین عبادت ہے۔ پھر آپ نے یہی تلاوت فرمائی، یعنی سورۃ المومن کی آیت نمبر 61۔ مسند میں ہے، جو شخص اللہ سے دعا نہیں کرتا اللہ اس پر غضبناک ہوتا ہے۔ حضرت محمد بن مسلمہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت کے بعد ان کی تلوار کے درمیان سے ایک پرچہ نکلا جس میں تحریر تھا کہ تم اپنے رب کی رحمتوں کے مواقع تلاش کرو۔ بہت ممکن ہے کہ کسی ایسے وقت تم دعائے خیر کرو کہ اس وقت رب کی رحمت جوش میں ہو اور تمہیں وہ سعادت مل جائے جس کے بعد کبھی بھی حسرت و افسوس نہ کرنا پڑے۔ مذکورہ آیت میں عبادت سے مراد سامعین کرام دعا اور توحید ہے۔ ابن ابی حاتم میں لکھا ہے کہ ایک بزرگ فرماتے ہیں، میں ملک روم میں کافروں کے ہاتھوں میں گرفتار ہو گیا تھا۔ ایک دن میں نے سنا کہ حاطف غیب یعنی فرشتہ ایک پہاڑ کی چوٹی سے بآواز بلند کہہ رہا ہے، اے اللہ، اس پر تعجب ہے جو تجھے پہچانتے ہوئے تیرے سوا دوسرے کی ذات سے امیدیں وابستہ رکھتا ہے۔ اے اللہ، اس پر بھی تعجب ہے جو تجھے پہچانتے ہوئے اپنی حاجتیں دوسروں کے پاس لے جاتا ہے۔ پھر ذرا ٹھہر کر ایک پر زور آواز اور لگائی اور کہا، پورا تعجب اس شخص پر ہے جو تجھے پہچانتے ہوئے دوسرے کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے وہ کام کرتا ہے جس سے تو ناراض ہو جائے۔ یہ سن کر میں نے بلند آواز سے پوچھا کہ تو کوئی جن ہے یا انسان؟ جواب آیا کہ انسان ہوں۔ تو ان کاموں سے دھیان ہٹا لے جو تجھے فائدہ نہ دیں، اور ان کاموں میں مشغول ہو جا جو تیرے لیے فائدہ کے ہیں۔ اسی طرح دعا کے حوالہ سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے سامعین کرام فرماتا ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہو کر فرماتا ہے، اور یہ آیت کریمہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 187 ہے، اور جب میرے بندے تجھ سے میرے متعلق سوال کریں تو ان سے کہہ دے کہ یقیناً میں قریب ہوں، میں دعا کرنے والی کی دعا کا جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے، بس چاہیے کہ وہ بھی میری بات پر لبیک کہیں، میری باتوں کو مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ لعلہم یرشدون، وہ ہدایت پا جائیں۔
سامعین کرام، اس آیت کے نزول کے سلسلہ میں کہا جاتا ہے کہ ایک اعرابی نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہمارا رب قریب ہے یا کہ دور؟ اگر قریب ہو تو ہم اس سے سرگوشیاں کر لیں، اگر دور ہو تو ہم اونچی اونچی آوازوں سے اسے پکاریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے۔ اس پر یہ آیت اتری۔ ایک روز ایک اور روایت میں ہے کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے اس سوال پر کہ ہمارا رب کہاں ہے، یہ آیت اتری۔ حضرت عطا رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب آیت ادعونی استجب لکم نازل ہوئی، یعنی مجھے پکارو میں تمہاری دعائیں قبول کرتا رہوں گا، تو لوگوں نے پوچھا کہ دعا کس وقت کرنی چاہیے۔ اس پر یہ آیت اتری۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک غزوہ میں تھے۔ ہر بلندی پر چڑھتے وقت، ہر وادی میں اترتے وقت بلند آوازوں سے تکبیر کہتے جا رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس آ کر فرمانے لگے، لوگو اپنی جانوں پر رحم کرو، تم کسی کم سننے والے یا دور والے کو نہیں پکار رہے، بلکہ جسے تم پکارتے ہو وہ تم سے تمہاری سواریوں کی گردن سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اے عبداللہ بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ، سن، جنت کا خزانہ لا حول ولا قوت الا باللہ ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا بندہ میرے ساتھ جیسا عقیدہ رکھتا ہے میں بھی اس کے ساتھ ویسا ہی برتاؤ کرتا ہوں۔ جب بھی وہ مجھ سے دعا مانگتا ہے میں اس کے قریب ہی ہوتا ہوں۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا بندہ جب مجھے یاد کرتا ہے اور اس کے ہونٹ میرے ذکر میں ہلتے ہیں میں اس کے قریب ہوتا ہوں۔ اے میری بہنوں اور بھائیوں، ایک بندہ جب بے قرار ہو کر اپنے رب کے حضور میں کوئی فریاد کرتا ہے تو یہ کس طرح ممکن ہے کہ وہ اپنے بندے کو انی قریب میں جواب نہ دے؟ اور جب وہ کہے کہ متی نصر اللہ تو وہ جواب میں الا ان نصر اللہ قریب میں اسے جواب نہ دے۔ سورت بنی اسرائیل کی آیت 111 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قُلِ ادعُوا اللَّهَ أَوِ ادعُوا الرَّحْمَنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو کہہ دے، یعنی اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کہ تو کہہ دے کہ خواہ اللہ کو پکارو خواہ رحمان کو، جس نام سے بھی تم پکارو سب اچھے نام اسی کے ہیں، اور اپنی نماز نہ بہت اونچی آواز میں پڑھو اور نہ ہی اسے بہت دھیما کرو، اور ان کے درمیان کی راہ اختیار کرو۔ سامعین کرام، یہ آیت نماز کی قرت کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔ روایت ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نمازوں میں پست آواز سے قرت پڑھتے تھے اور حضرت عمر با آواز بلند پڑھا کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق سے پوچھا گیا کہ آپ آہستہ کیوں پڑھتے ہیں؟ آپ نے جواب دیا کہ اپنے رب سے سرگوشی ہے، وہ میری حاجات کا علم رکھتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ بہت اچھا ہے۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ بلند آواز سے کیوں پڑھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا شیطان کو بھگاتا ہوں
اور سوتوں کو جگاتا ہوں۔ تو آپ سے بھی فرمایا گیا کہ بہت اچھا ہے۔ لیکن جب یہ آیت اتری، یعنی سورت بنی اسرائیل کی آیت نمبر 111 کی بات ہو رہی ہے، کہ جب یہ آیت اتری تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قدر بلند آواز کرنے کو اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قدر پست آواز کرنے کو فرمایا گیا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ آیت دعا کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ اسی طرح امام ثوری اور امام مالک نے ہشام بن عروہ سے، وہ اپنے باپ سے، وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کرتے ہیں، آپ فرماتی ہیں کہ یہ آیت دعا کے بارے میں نازل ہوئی ہے، یعنی سورت بنی اسرائیل کی آیت نمبر 111۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سورت نمل کی آیت نمبر 63 میں فرماتا ہے، اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ آإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا پھر وہ کون ہے جو بے قرار کی دعا کو قبول کرتا ہے جب وہ اسے پکارے اور اس کی تکلیف کو رفع کر دیتا ہے، دور کر دیتا ہے، اور تمہیں زمین کا وارث بناتا ہے۔ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ تم بہت کم نصیحت پکڑتے ہو۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ بے قرار اور مضطرب کی دعا کو ضرور سنتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ دعاؤں کے سننے کے نتیجہ میں اللہ تعالیٰ تم کو اپنی زمین کا وارث بھی بنا دیتا ہے۔ اور پھر یہ کہ دعاؤں کو سن کر تکالیف کو رفع کرنا تو اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ زبردست طاقتوں کے اس مالک کے ساتھ دوسرا کون وجود ہو سکتا ہے جو یہ کام کرنے کی طاقت رکھتا ہو؟ اے میرے بھائیوں، سختیوں اور مصیبتوں کے وقت پکارے جانے کے قابل اسی کی ذات ہے۔ بے کس بے بس لوگوں کا سہارا وہی ہوتا ہے۔ گرے پڑے بھولے بھٹکے مصیبت زدہ اسی کو پکارتے ہیں، اسی کے ساتھ لو لگاتے ہیں۔ جیسے فرمایا کہ تمہیں جب سمندر کے طوفان زندگی سے مایوس کر دیتے ہیں تو تم اسی کو پکارتے ہو، اسی کی طرف گریہ ازاری کرتے ہو اور سب کو بھول جاتے ہو۔ اسی کی ذات ایسی ہے کہ ہر ایک بے قرار وہاں پناہ لے سکتا ہے۔ مصیبت زدہ لوگوں کی مصیبت اس کے سوا کوئی بھی دور نہیں کر سکتا۔ مسند احمد کی ایک روایت کے مطابق ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا، اے اللہ کے رسول، آپ کس چیز کی طرف ہمیں بلا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا، اللہ کی طرف جو اکیلا ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، جو اس وقت تمہارے کام آتا ہے جب تم کسی بھنور میں پھنسے ہوئے ہو۔ وہی ہے کہ جب تو جنگلوں میں راہ بھول کر اسے پکارے تو وہ تیری رہنمائی کر دیتا ہے۔ تیرا کوئی کھو گیا ہو اور تو اس سے التجا کرے تو وہ اسے تجھ کو ملا دیتا ہے۔ کہا سالی ہو گئی ہو اور تو اس سے دعائیں کرے تو وہ موسلا دھار بارش تجھ پر برسا دے۔ اس شخص نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے کچھ نصیحت کیجیے۔ آپ نے فرمایا، کسی کو برا نہ کہہ، نیکی کے کسی کام کو ہلکا اور بے وقت نہ سمجھ، خواہ اپنے مسلمان بھائی سے بے کشادہ پیشانی ملنا ہی ہو، گو اپنے ڈول سے کسی پیاسے کو ایک گھونٹ پانی کا دینا ہی ہو، اور اپنے تہبند کو آدھی پنڈلی تک رکھ، لمبائی میں زیادہ سے زیادہ ٹخنے تک، اس سے نیچے لٹکانے سے بچتا رہے، اس لیے کہ وہ فخر و غرور ہے جسے اللہ ناپسند کرتا ہے۔
حضرت طاؤس رحمہ اللہ تعالیٰ کسی بیمار کی بیمار پرسی کو گئے۔ بیمار نے کہا میرے لیے اللہ سے دعا کیجیے۔ آپ نے فرمایا تم خود اپنے لیے دعا کرو، بیقراری کے وقت کی دعا کو اللہ قبول فرماتا ہے۔ حضرت وہب رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اگلی آسمانی کتابوں میں پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے میری عزت کی قسم، جو شخص مجھ پر اعتماد کرے اور مجھے تھام لے تو میں اسے اس کے مخالفین سے بچا لوں گا، اور ضرور بچا لوں گا، چاہے آسمان و زمین و کل مخلوق اس کی مخالفت اور ایذا دہی پر تلے ہوں۔ اور جو مجھ پر اعتماد نہ کرے، میری پناہ میں نہ آئے، تو میں اسے امن و امان سے چلتا پھرتا ہونے کے باوجود اگر چاہوں گا تو زمین میں دھنسا دوں گا اور اس کی کوئی مدد نہ کروں گا۔ ایک بہت عجیب واقعہ حافظ ابن عساکر رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے۔ یہ تاریخ دمشق جلد 19 صفحہ 499 پر یہ ملتا ہے واقعہ۔ ایک صاحب فرماتے ہیں کہ میں ایک خچر پر لوگوں کو دمشق سے زبدانی لے جایا کرتا تھا اور اسی کرایہ پر میری گزر بسر تھی۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے خچر مجھ سے کرائے پر لیا، میں نے اسے سوار کیا اور چلا۔ ایک جگہ جہاں 2 راستے تھے، جب وہاں پہنچے تو اس نے کہا اس راہ پر چلو۔ میں نے کہا میں اس سے واقف نہیں ہوں، سیدھی راہ یہی ہے۔ اس نے کہا نہیں، میں پوری طرح واقف ہوں، یہ بہت نزدیک کا راستہ ہے۔ میں اس کے کہنے پر اسی راہ پر چلا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے دیکھا کہ ایک لک و دک بیابان میں ہم پہنچ گئے ہیں، جہاں کوئی راستہ نظر نہیں آتا تھا۔ نہایت خطرناک جنگل ہے، ہر طرف لاشیں پڑی ہوئی ہیں۔ میں سہم گیا۔ وہ مجھ سے کہنے لگا ذرا لگام تھام لو، مجھے یہاں اترنا ہے۔ میں نے لگام تھام لی، وہ اترا اور اپنا تہمن اونچا کر کے کپڑے ٹھیک کر کے چھری نکال کر مجھ پر حملہ کیا۔ میں وہاں سے سرپٹ بھاگا، لیکن اس نے میرا تعاقب کیا اور مجھے پکڑ لیا۔ میں اسے قسمیں دینے لگا، لیکن اس نے خیال بھی نہ کیا۔ میں نے کہا اچھا یہ خچر اور کل سامان جو میرے پاس ہے تو لے لے اور مجھے چھوڑ دے۔ اس نے کہا یہ تو میرا ہو چکا، لیکن میں تو تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ میں نے اسے اللہ کا خوف دلایا، آخرت کے عذابوں کا ذکر کیا، لیکن کسی چیز نے بھی اس پر کوئی اثر نہ کیا اور وہ میرے قطر پر تلا رہا۔ اب میں مایوس ہو گیا اور مرنے کے لیے تیار ہو گیا اور اس سے بے منت التجا کی کہ تم مجھے 2 رکعت نماز ادا کر لینے دو۔ اس نے کہا اچھا جلدی سے پڑھ لے۔ میں نے نماز شروع کی، لیکن اللہ کی قسم میری زبان سے قرآن کا ایک حرف نہیں نکلتا تھا۔ یوں ہی ہاتھ باندھے دہشت زدہ کھڑا ہوا تھا اور وہ جلدی مچا رہا تھا۔ اسی وقت اتفاق سے یہ آیت میری زبان پر آ گئی، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، یعنی اللہ ہی ہے جو بیقرار کی بیقراری کے وقت کی دعا کو سنتا اور قبول فرماتا ہے، اور بے بسی بے کسی کو سختی اور مصیبت کو دور کر دیتا ہے۔ پس اس آیت کا زبان سے جاری ہونا تھا جو میں نے دیکھا کہ بیچوں بیچ جنگل میں سے ایک گھوڑ سوار تیزی سے اپنا گھوڑا دڑائے ہاتھوں میں نیزہ تانے ہماری طرف چلا آ رہا ہے، اور بغیر کچھ کہے اس ڈاکو کے پیٹ میں اس نے اپنا نیزہ گھونپ دیا جو اس کے جگر کے آر پار ہو گیا۔ وہ اسی وقت بے جان ہو کر گر پڑا۔ سوار نے باغ موڑی اور جانا چاہا، لیکن میں اس کے قدموں سے لپٹ گیا اور بے الہا کہنے لگا اللہ کے لیے یہ تو بتاؤ کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا میں اس کا بھیجا ہوا ہوں جو مجبوروں، بے کسوں اور بے بسوں کی دعا قبول فرماتا ہے اور مصیبت و آفت کو ٹال دیتا ہے۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور وہاں سے اپنا خچر اور مال لے کر صحیح و سالم واپس لوٹا۔
اے میری اسیر بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، نومبر دسمبر 1983 میں خاکسار کی حالت بھی کچھ اس کھچر والے شخص کی طرح ہو گئی تھی جس کے منہ سے امی یجیب المسترا اذا دعوا ویکشف السوء کے الفاظ نکلے تھے۔ میرے منہ سے یہ الفاظ تو نہیں نکلے، لیکن یہ یقینی بات ہے کہ میری بے بسی اور بے کسی کی حالت اس شخص کی طرح ہو گئی تھی۔ پھر اس کے بعد وہ حالات بنتے چلے گئے جس کے نتیجہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک مبارک سجدہ میں خاکسار کی کایا پلٹ دی، اور سجدہ میں جانے والا عبدالغفار جب سجدہ سے اٹھا تو وہ موذکی غلام مسیح الزمان میں تبدیل کر دیا گیا تھا۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ دو گھڑی صبر سے کام لو ساتھیو، آفت ظلم تو جو ٹل جائے گی، آہ مومن سے ٹکرا کے طوفان کا رخ پلٹ جائے گا، رت بدل جائے گی۔ اب تم دیکھو گے کہ آہ مومن سے طوفان کا رخ پلٹے گا اور رت بھی بدلے گی، آفتوں اور ظلم و جور کے بھی نام و نشان نہیں رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اے میرے بھائیوں، دنیا کے تقریباً سبھی مذہبی رہنماؤں کے اور مذاہب کے بانیوں کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ایسا مرکزی واقعہ ضرور پیش آیا ہے جس نے اپنے روحانی اثرات کی بنا پر صاحب واقعہ کی زندگی کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک اس واقعہ سے پہلے کی زندگی اور ایک اس واقعہ کے بعد کی۔ سامعین کو یہ بھی واضح رہے کہ پھر ایسے تمام واقعات کا یہ خاصہ بھی رہا ہے کہ اس واقعہ کے بعد صاحب واقعہ کی پوری زندگی اس مرکزی واقعہ کے اثرات کے تابع رہی ہے۔ خواہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو لیجئے یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کو، خواہ مہاتما بدھ کی سوانح حیات پر نظر ڈالیے یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی پر، خواہ حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک کو دیکھیے یا محمدی مریم حضرت مرزا غلام علیہ السلام کی نیک سیرت پر نظر دوڑائیے، یہ تمام پاک وجود اور ان کے علاوہ بھی دیگر مذہبی رہنماؤں کی زندگی کسی نہ کسی ایک ایسے مرکزی روحانی واقعہ، روحانی تجربہ کی طرف اشارہ کرتی ہے جس کے بعد ان کی زندگی یکسر بدل گئی۔ بہرحال اگر ایک دوسرے رخ سے اس واقعہ کو سامعین کرام دیکھا جائے تو یہ انسان کے لیے اس کی وجودی تنہائی کے مداوع کا تجربہ ہے۔ تنہائی اور بے بسی اور بے کسی کا یہ احساس انسان کو عموماً اسی وقت شدت سے ہوتا ہے جب وہ زندگی میں کسی بحران میں مبتلا ہو جائے یا اس کو کوئی ایسا دھکا لگے جو اس کی زندگی کے نظام کو درہم برہم کر دے۔ انسان کی اس وجودی تنہائی اور لاچاری کی کیفیت میں ایسا واقعہ روشنی کے ایک جھماکے کی طرح یہ انکشاف کرتا ہے کہ انسان ہمیشہ سے ایک پاک، بے عیب اور ایبسولیوٹ ریئلٹی سے وابستہ ہے۔ اس حقیقت کا ادراک سامعین کرام کہ کائنات کی ان بے قرار وسطوں میں انسان تنہا اور بے سہارا نہیں ہے، بلکہ انتہائی بنیادی اور مرکزی اعتبار سے اس کو ایک ایسی ایبسولیوٹ ریئلٹی کا ساتھ حاصل ہے جو اس کے تمام دکھوں کا مداوع اپنے پاس رکھتی ہے۔ اس واقعہ اور اس تجربہ کو بعض نے علم و عرفان کا نام دیا، بعض نے گیان اور بعض نے نروان اور بعض نے وحی و الہام کا نام دیا ہے۔ اب آخر میں خاکسار دعا کے سلسلے میں حضور علیہ السلام کے چند ایمان افروز اقتباس آپ کو پڑھ کر سنانا چاہتا ہے۔ حضور علیہ السلام
اخبار الحکم جلد 5 صفحہ نمبر 17 10 مئی 1901 صفحات 3 اور 4 پر فرماتے ہیں، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، دنیا میں کوئی نبی نہیں آیا جس نے دعا کی تعلیم نہیں دی۔ یہ دعا ایک ایسی شے ہے جو عبودیت اور ربوبیت میں ایک رشتہ پیدا کرتی ہے۔ اس راہ میں قدم رکھنا بھی مشکل ہے، لیکن جو قدم رکھتا ہے پھر دعا ایک ایسا ذریعہ ہے کہ ان مشکلات کو آسان اور سہل کر دیتا ہے۔ جب انسان خدا تعالیٰ سے متواتر دعائیں مانگتا ہے تو وہ اور ہی انسان ہو جاتا ہے۔ اس کی روحانی قدورتیں دور ہو کر اس کو ایک قسم کی راحت اور سرور ملتا ہے، اور ہر قسم کے تعصب اور ریاکاری سے الگ ہو کر وہ تمام مشکلات کو جو اس کی راہ میں پیدا ہوں برداشت کر لیتا ہے۔ خدا کے لیے ان سختیوں کو جو دوسرے برداشت نہیں کرتے اور نہیں کر سکتے، صرف اس لیے خدا تعالیٰ راضی ہو جاوے برداشت کرتا ہے۔ تب خدا تعالیٰ جو رحمان و رحیم خدا ہے اور سراسر رحمت ہے، اس پر نظر کرتا ہے اور اس کی ساری کلفتوں اور قدرتوں کو سرور میں بدل دیتا ہے۔ اسی طرح حضور علیہ السلام اخبار الحکم میں ہی 28 فروری 1903 کو صفحات 5 اور 6 پر فرماتے ہیں، دعا ایسی چیز ہے کہ خشک لکڑی کو بھی سرسبز کر سکتی ہے اور مردہ کو زندہ کر سکتی ہے۔ اس میں بڑی تاثیریں ہیں۔ جہاں تک قضاء و قدر کے سلسلہ کو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، کوئی کیسا ہی معصیت میں غرق ہو، دعا اس کو بچا لے گی۔ اللہ تعالیٰ اس کی دستگیری کرے گا اور وہ خود محسوس کر لے گا کہ میں اب اور ہوں۔ دیکھو، جو شخص مسموم ہے، یعنی جس انسان کو زہر دی گئی ہو یا جس نے زہر کھا لیا ہو، اس شخص کی بات ہو رہی ہے، کیا وہ اپنا علاج آپ کر سکتا ہے؟ اس کا علاج تو دوسرا ہی کرے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے تطہیر کے لیے یہ سلسلہ قائم کیا ہے، اور معمور کی دعائیں تطہیر کا بہت بڑا ذریعہ ہوتی ہیں۔ دعا کرنا اور کرانا اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ دعا کے لیے جب در سے دل بھر جاتا ہے اور سارے حجابوں کو توڑ دیتا ہے، اس وقت سمجھنا چاہیے کہ دعا قبول ہو گئی۔ یہ اسم اعظم ہے، اس کے سامنے کوئی انہونی چیز نہیں ہے۔ ایک خبیث کے لیے جب دعا کیے ایسے اسباب میسر ہو جائیں تو یقیناً وہ صالح ہو جائے گا، اور بغیر دعا کے وہ اپنی توبہ پر بھی قائم نہیں رہ سکتا۔ بیمار اور معجوب اپنی دستگیری آپ نہیں کر سکتا۔ سنت اللہ کے موافق یہی ہوتا ہے کہ جب دعائیں انتہا تک پہنچتی ہیں تو ایک شعلہ نور کا اس کے دل پر گرتا ہے، جو اس کی ساری خباثتوں کو جلا کر تاریکی کو دور کر دیتا اور اندر ایک روشنی پیدا کرتا ہے۔ اسی طرح سامعین کرام، اسی اخبار میں 24 اپریل 1904 کو صفحہ 6 پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، دعا کے اندر قبولیت کا اثر اس وقت پیدا ہوتا ہے جب وہ انتہائی درجہ کے اضطرار تک پہنچ جاتی ہے۔ جب انتہائی درجہ اضطرار کا پیدا ہو جاتا ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی قبولیت کے آثار اور سامان بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ پہلے سامان آسمان پر کیے جاتے ہیں، اس کے بعد وہ زمین پر اثر دکھاتے ہیں۔ یہ چھوٹی سی بات نہیں بلکہ ایک عظیم و شان حقیقت ہے، بلکہ سچ تو یہ ہے کہ جس کو خدائی کا جلوہ دیکھنا ہو اسے چاہیے کہ دعا کرے۔ یہ دعا ہی کا تھا معجزہ کے عصا، ساحروں کے مقابل بنا اژدہا۔ آج بھی دیکھنا مرد حق کی دعا، سحر کی ناگنوں کو نگل۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی اخبار میں 10 جون 1904 کو صفحہ 6 پر فرماتے ہیں، دعا کی مثال ایک چشمہ شیریں کی طرح ہے جس پر مومن بیٹھا ہوا ہے۔ وہ جب چاہے اس چشمہ سے اپنے آپ کو سیراب کر سکتا ہے۔ جس طرح ایک مچھلی بغیر پانی کے زندہ نہیں رہ سکتی، اسی طرح مومن کا پانی دعا ہے کہ جس کے بغیر وہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ اس دعا کا ٹھیک محل نماز ہے، جس میں وہ راحت اور سرور مومن کو ملتا ہے کہ جس کے مقابل ایک عیاش کا کامل درجہ کا سرور جو کسی
اسے بدماشی میں میسر آ سکتا ہے، ہیچ ہے۔ بڑی بات جو دعا میں حاصل ہوتی ہے وہ قرب الہی ہے۔ دعا کے ذریعے ہی انسان خدا کے نزدیک ہو جاتا اور اسے اپنی طرف کھینچتا ہے۔ جب مومن کی دعا میں پورے اخلاص اور انقطاع پیدا ہو جاتا ہے تو خدا کو بھی اس پر رحم آ جاتا ہے اور خدا اس کا متولی ہو جاتا ہے۔ اب میں حضور اسلام کے اس شعر پر اپنا خطبہ ختم کرتا ہوں۔ آنکھ کے پانی سے یارو کچھ کرو اس کا علاج، آنکھ کے پانی سے یارو کچھ کرو اس کا علاج، آسماں اے غافلو اب آگ برسانے کو ہے، وما علینا الا البلاغ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، اولا وآخر وظاہر وباطن هو مولانا نعم المولا ونعم النصیر ونعم الوکیل۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر۔